سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مزید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے فاقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بحر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باسوا کے واسطے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ ایک کا رکھ ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، سایہ احسان علی سر پر رہے یارب مدام، حضرت ابن علی شیر خدا کے واسطے، یا الہی ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کے واسطے، یا الہی ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کے واسطے، کھول دے اپنے خزانے مجھ گدا کے واسطے، بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرما پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تمام اہل سنت و جماعت کو عرس رضا اور عرس رضوی، عرس قادری، عرس اعلی حضرت مبارک ہو۔ آج پوری دنیا سے سمٹ کر لوگ ہمارے اس بھارت کے پیارے شہر بریلی شریف میں جمع ہو رہے ہیں، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 108واں یوم رضا منا رہے ہیں، کہتے سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے جسے عشق اور محبت ہے، یقیناً وہ جنتی ہے، کہتے سبحان اللہ، کیونکہ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کسی پیٹھان کے بیٹے کا نام نہیں، بلکہ میرے نبی کے معجزے کا نام ہے۔ 100 علوم پر دسترست حاصل، اللہ اکبر، اور ابھی تو
لوگ تلاش رہے ہیں کہ اعلی حضرت آخر کتنا علم جانتے تھے. ابھی تو تلاش جاری ہے. ان کی ایک بک فتوائے رضویہ جب اس کا ترجمہ کرتے گئے تو 32 جلد ہو گئی، اور ایک ایک جلد 600 پیج، 800 پیج، 1200 پیج. ایک بک، ایک والیوم 1200 پیج، 800 پیج، 600 پیج، 1000 پیج. ایسے 32 والیوم ابھی صرف ترجمہ ہوا ہے. ذرا سوچئے کیا علم ہوگا. اور جب احمد رضا بریلی کے احمد رضا کا یہ علم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا علم کیا ہوگا. ذرا اندازہ لگائیں. اللہ پاک پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ یہ مجدد بھی ملا تو ہم سنیوں کو ملا. اور کیسا مجدد ملا کہ اللہ کی پیاری رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہے، فیس ٹو فیس دیکھنے کی آپ نے تمنا ظاہر کی. فیس ٹو فیس ملنے کی تمنا ظاہر کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. ذرا زور سے کہہ دیں، ان آنکھوں سے دیکھنا چاہ سکتا. تو پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے دل کی خواہش کو تکمیل فرمایا اور اپنا دیدار عطا فرمایا. میرے پیر و مرشد حضور محدث اعظم بہار محدث احسان علی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نسبت سے میں غلام مصطفیٰ احسانی لکھتا ہوں. میرے پیر و مرشد حضور محدث احسان علی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال سرکار اعلی حضرت سے فیس ٹو فیس پڑھا. میں ان کا مرید ہوں. سرکار اعلی حضرت کے بڑے بیٹے سرکار حجت الاسلام سرکار سیدنا حامد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے انتقال کے وقت میرے پیر و مرشد حضور محدث احسان علی رحمۃ اللہ علیہ کو پاس میں بلاتے ہیں، اور اعلی حضرت کا دارالعلوم دارالمنظر اسلام بریلی شریف اس کی چابی حضور محدث احسان علی علیہ رحمۃ رضوان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اور کہا میرے روحانی بیٹے آج سے یہ دارالعلوم منظر اسلام آپ کی نگرانی میں رہے گا، کسی بھی موقع پر اس کو ڈوبنے مت دینا. اللہ اکبر. پیر و مرشد کے قول پر آپ نے ایسا عمل کیا کہ 46 سال دارالعلوم منظر اسلام میں آپ شیخ الحدیث کے عہدے پر رہے. 46 سال، اور ساری زندگی اعلی حضرت کا گن گاتے رہے. اب آپ دیکھیے کہ فیس ٹو فیس ہمارا ہے. حضور محدث احسان علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیر و مرشد اور ان کے استاذ گرامی سرکار اعلی حضرت، اتنا قریب کا رشتہ ہے. اب یہ ہے کہ زندگی جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں نہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں. یہ زندگی کون کہاں پیدا ہوگا، کہاں رہے گا، کہاں مرے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے سارا بایو ڈیٹا ڈال دیا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے اندر آپ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے پورا ڈیٹیل ہمارے گردن میں ڈال دیا ہے. اب وہی اسی حساب سے ہماری زندگی چلتی رہے گی. کب کہاں پیدا ہوئے، کہاں آپ کے بیچ میں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. آپ کے گھر کا بچہ کوئی امریکہ میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے. کسی کے گھر کا بچہ کوئی بنگال میں ہے، کوئی چنئی میں ہے، کوئی مدراس میں ہے، کوئی حیدرآباد میں ہے.
یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بایو ڈیٹا بنا دیا ہے. وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اور اس زمانے میں جو سسٹم تھا نا، موت کے فرشتے جب روح لینے کے لیے آتے تھے تو ہمارے زمانے میں جو چھپ کے آتے ہیں ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، اس زمانے میں فیس ٹو فیس ہوتے تھے. موت کا فرشتہ جب روح کھینچنے کے لیے آتے تو ایسے سامنے ہی آتے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بینڈ ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پھر یہ پردہ چالو ہوا. اس کی بھی بڑی لمبی ہسٹوری ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ میں ڈیٹیل سناؤں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس ہے، اور اسی مجلس میں موت کے فرشتے کھڑے ہوئے، اور ایک آدمی کو بار بار گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، بار بار گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. انسان ہے نا، تھوڑا تو سمجھ رکھتا ہے نا. سمجھ گیا کہ شاید میری آئی، میری چٹھی پھٹی. وہ بار بار گھور کے دیکھ رہے ہیں. وہ انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے کہ حضور، آج موت کے فرشتے جو ہیں ملک الموت مجھ کو بار بار دیکھ رہے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام بار بار دیکھ رہے ہیں، تو مجھے ڈر لگتا ہے. ایسا کیجیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو ساری ملکیت کا بادشاہ بنایا نا، آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھ کو یہاں سے دور ہندوستان کی طرف لے کر جائے تاکہ میں موت سے بچ جاؤں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی خواہش پر ہوا کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو اڑا کے فلاں ہندوستان کے اندر فلاں جھاڑ کے نیچے اس کو چھوڑ کر آؤ. ہوا اڑا کے لے کر اسی وقت اسی مقام پر لے کر پہنچی جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ہے. اب ملک الموت ان کے علم کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا کو وہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنے نظر سے ہم اپنے ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ بولو. ساری دنیا کو وہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. اور جب اللہ کا آدیش ہوتا ہے فلاں کی روح قبض کر لو، وہ کہیں بھی رہتے ہیں وہیں سے روح کو قبض کر لیتے ہیں، وہیں سے. تب ملک الموت نے فرمایا کہ حضور آپ نے بہت آسان کر دیا. کیا میں بار بار اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی موت ہندوستان کے فلاں درخت کے نیچے لکھی ہوئی ہے اور یہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، کیسے ہوگا، یہ کیسے سنبھل ہوگا؟ لیکن حضور نے آپ نے مسئلے کا حل فرما دیا ہے، یہ وہیں پہنچا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا نہیں 2001 میں جو بھوکمپ آیا، جب شانت ہوا زمین کی ہلنے ڈولنے جب شانت ہوئے تو کچھ ادھر ادھر کے لوگ پریوار ملنے کے لیے آئے گجرات کے اندر. آپ نے اس زمانے کا پیپر اگر پڑھا ہو تو یاد ہوگا، یا سماچار سنا ہو تو یاد ہوگا. جو دیکھنے کے لیے آئے نا پوچھاری، بہت افسوس ہوا آپ کی بلڈنگ گر گئی، آپ کا یہ نقصان. وہ جو پوچھنے کے لیے آئے نا پوچھاری، اتفاق کی بات کی جو جھٹکا آیا نا اس کے اندر وہ پوچھاری لوگ جو آئے تھے بہت سارے لوگ اس میں مر گئے، جو صرف پوچھنے کے لیے آئے تھے، اور جس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ زندہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیٹلائٹ کی طرف ایک بہت بڑی بلڈنگ گری تھی، 2 پلر کے بیچ میں ایک 2 سال کا بچہ زندہ نکل رہا ہے، باقی سب لوگ چلے گئے. 2 پلر کے بیچ میں. اس زمانے میں پیپر وغیرہ، ابھی تو مغل کا دور گیا ہے، گوگل کا دور آ گیا. آپ گوگل کے اندر بھی سرچ کریں گے تو شاید مل جائیں گے ایسے واقعات، کیونکہ گوگل اسٹور رکھتا ہے یہ سب چیزیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں ہماری موت ہے، جہاں ہماری روزی ہے، ہمیں وہاں پہنچنا ہے. اب آپ دیکھیں سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خواہش کر رہے تھے کہ کاش میری موت مدینے میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور بریلی شریف کو
ہندوستان کے شہروں کا اسٹار بنانا تھا، اس لیے اعلی حضرت کو بریلی شریف میں موت عطا فرمائی ہے۔ لاکھوں دیوانے آ رہے ہیں، لاکھوں دیوانے آ رہے ہیں، اور موت کہیں بھی ہو یار، عشق مصطفیٰ سلامت ہو، ورنہ غریب نواز سے زیادہ کون چاہتا ہوگا کہ مدینے میں ہماری موت ہو؟ میرے خواجہ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت نہیں تھی؟ کیا میرے سرکار شاہ عالم کی چاہت نہیں تھی؟ کیا میرے سرکار سلطان احمد شاہ بادشاہ کی چاہت نہیں تھی؟ کیا میرے سرکار پیر کمال رحمت اللہ علیہ کی چاہت نہیں تھی؟ ارے موت کہیں بھی آؤ، عشق مصطفیٰ سلامت رہے، عشق مصطفیٰ سلامت رہے، عشق مصطفیٰ سلامت رہے، اور ایمان پہ خاتمہ نصیب عطا ہو، ایمان پہ۔ ہاں، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مدینے میں مرنے کی دعا کرو، کیونکہ جو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جو مدینے میں مارا، سیدھی یہ سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ پھر اسے ٹینشن نہیں ہے جو مدینہ شریف میں مرا، جو جنت البقیع میں دفن ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عشق رضا عطا فرمائے۔ اعلی حضرت نے کیا کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اس زمانے میں 5 مولوی ایسے پیدا ہو گئے تھے، خلیل احمد امبیٹوی، رشید گنگوہی اور اسماعیل دہلوی، قاسم نانوتوی، یہ سب وہ جو مولوی پیدا ہو گئے تھے انگریز کے خریدے ہوئے۔ ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہمیں مٹانا ہے، اور یہ مسلمان اس وقت تک نہیں مٹ سکیں گے جب تک کہ ان کے سینے سے عشق نبی اور عشق ولی نہ چھین لیا جائے۔ عشق نبی ایک ایسی دولت ہے کہ ہاتھوں میں تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ عشق نبی اگر بلند ہے تو ہمیں کوئی تلوار کی ضرورت نہیں ہے، اور روحانیت اگر ہماری مضبوط ہے تو ہمیں کوئی اسلحے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلی حضرت فرماتے تھے کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط فرمائیں۔ آپ کا اگر ایمان مضبوط رہے گا تو آپ کسی بھی میدان میں، دنیا ہو یا آخرت، انشاءاللہ رسوا نہیں ہوں گے۔ اس لیے اعلی حضرت کی ساری کوشش تھی کہ ہماری یہ مسلمان قوم اللہ کے ولیوں کے قریب آ جائے، علماء کے قریب آ جائیں، بزرگوں کے قریب آ جائیں، سادات کرام کے جھرمٹ میں آ جائیں، عشق رسول کا جام پیتے رہیں، تاکہ یہ ایک سجدہ بھی کریں تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے۔ عشق رضا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلی حضرت کا عشق عطا فرمایا، اور پوری دنیا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر چل رہی ہے، اور جگہ جہاں بھی آپ چادر چڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فاتحہ لگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جہاں بھی سلام پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، درود پاک کی محفلیں دیکھ رہے ہیں، عرس کی محفلیں دیکھ رہے ہیں، نیاز بٹتے دیکھ رہے ہیں، 11ویں شریف مناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، 6ٹی شریف مناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، 10ویں شریف مناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اعلی حضرت کے قلم کی برکت ہے کہ آج ہمارا ایمان محفوظ ہے، ہمارا عقیدہ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے و طفیل میں ہم سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ یوم رضا مبارک ہو، ذرا زور سے بولو، یوم رضا، یوم رضا مسلک اعلی حضرات، اور زور سے مسلک اعلی حضرات، مسلک اعلی حضرات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وہ دین ہے کہ اگر یہ سلامت رہا نا تو انشاءاللہ ہم جنت میں مسکراتے مسکراتے جائیں گے۔ اور دنیا بھر میں جتنے ادارے چل رہے ہیں نا، یہ اعلی حضرت کا فیضان ہے، یہ اعلی حضرت کا فیضان ہے۔ اب ایک ضروری بات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ پورے گجرات کے اندر جو ہے نا، صرف ایک ہی مدرسہ تھا، دارالعلوم، دارالعلوم شاہ عالم، جمال پور روڈ، احمد آباد۔ 1953 میں
دارالعلوم شاہ عالم کو قائم کیا گیا، گجرات کا پہلا مدرسہ۔ اس سے پہلے کوئی مدرسہ نہیں تھا، دھوراجی میں تھا دارالعلوم مسکینیا، سوراشٹر کے اندر، گجرات میں نہیں۔ یہ دارالعلوم قائم ہوا، پھر الحمدللہ اہل سنت و جماعت گجرات کے مسلمانوں کو ایک طاقت ہوئی، اور اس پشت پناہی کے اندر الحمدللہ اب تو شہروں میں ایک ایک شہر میں کئی کئی دارالعلوم کھلے ہوئے، اور ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ گھر گھر مدرسہ بن جائے تاکہ گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت آئے۔ دارالعلوم شاہ عالم کے 1953 سے قائم ہوا، اور الحمدللہ آج تک دارالعلوم شاہ عالم چل رہا ہے۔ اسی کے فارغین ہم بھی ہیں، ہم نے بھی دارالعلوم شاہ عالم میں 24 اگست 1984 کو ہم دارالعلوم شاہ عالم میں آئے، وہیں سے عالم فاضل قاری سب کیا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس شہر کے ولیوں نے جو ہے اپنے شہر میں رکھا، ہم اس شہر کے تمام ولیوں کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس شہر میں رکھا، ورنہ ہمارے ساتھ جو پڑھنے والے تھے 21 فاضل عالم ہونے والے بچے تھے، 21 پتہ نہیں سب کہاں کہاں چلے گئے، لیکن ہمیں اس شہر کے بزرگوں نے یہاں رکھا الحمدللہ رب العالمین، اور جب تک چاہے وہ رکھے الحمدللہ رب العالمین۔ اسی دارالعلوم شاہ عالم کے شیخ الحدیث حضور محدث اعظم گجرات حضرت علامہ مفتی الشاہ معین الدین صاحب قبلہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ محدث اعظم گجرات نے دارالعلوم قائم کیا، جامعہ معین العلوم سرکاری کلاں نالور۔ الحمدللہ آپ کی یہ یادگار اب تک قائم ہے اور دائم ہے، اور انشاءاللہ قائم اور دائم رہے گا انشاءاللہ۔ سینکڑوں عالم پیدا ہوئے، سینکڑوں قاری پیدا ہوئے، سینکڑوں حافظ پیدا ہوئے۔ ابھی چند دن پہلے حضور محدث اعظم گجرات کے شہزادے حضرت علامہ رضا المصطفیٰ صاحب جو ناظم اعلیٰ تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جنازے میں ہم تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان بچوں کو دیکھ کر آنکھ سے آنسو گر گئے، کیونکہ گھر کا جب سرپرست جاتا ہے تو گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم پر کتنی بڑی مصیبت ٹوٹی۔ دعا کیا کہ اللہ ان بچوں کا غیب سے انتظام کر دینا، لیکن ہمارے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں۔ یہ پچھلے 5 سال سے ہمارے ہاتھ بندھ گئے، ورنہ پہلے کے جو ٹرسٹی تھے وہ الحمدللہ کبھی بھی کمنٹ نہیں کرتے تھے، اور یہاں بہت سارے دشمن لوگ ہیں کہ جو وہاں وقف کمیٹی میں کان بھرا کرتے ہیں، اس لیے ہم 5 سال سے جو ہے بغیر آدیش کے اعلان نہیں کرتے، ورنہ پہلے کوئی بھی مدرسے کا آتا تھا، کوئی بھی غریب آتا تھا، اس کا اعلان کر دیتے تھے، بیچارے کا کام ہو جاتا تھا، اور میرے سرکار پیر کمال کے دسترخوان کا فیض لے کر جاتا تھا۔ لیکن 5 سال سے میرے ہاتھ بندھ گئے، اب جب تک آدیش نہیں ہوتا اس وقت کچھ کام نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ کل فون آیا کہ وقف کمیٹی نے اعلان کی اجازت دی ہے، الحمدللہ۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، مجھے فکر اس بات کی لگی کہ اگر یہ مدرسہ بند ہو جائے گا تو ان بچوں کا جو ہے بھوشیہ خراب ہو جائے گا، اور چالو سال کے اندر کسی مدرسے میں ان کا داخلہ ہوگا نہیں تو ان کا سال برباد ہو جائے گا۔ تو یا اللہ کوئی غیب سے انتظام فرما دے، یا وقف کمیٹی ہمیں اجازت دے دے تاکہ ہم اپنے چاہنے والوں کے سامنے جھولی پھیلا دیں۔ الحمدللہ کل وقف کمیٹی سے سید قمر الدین صاحب کا فون آیا، قمر علی صاحب کا، کہ وقف کمیٹی نے اجازت دی ہے، آپ دارالعلوم جامعہ معین العلوم سرکاری کلاں نارول کے لیے آپ اعلان کر دیجئے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی تعلیم برباد نہ ہو، چونکہ ابھی ناظم اعلیٰ کا انتقال ہو گیا ہے۔ الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے، ایسے قرآن پڑھ رہے کہ آپ سنیں تو مبہوت ہو جائیں۔ الحمدللہ اب آپ کے سامنے ایک جھولی پھیلا رہے ہیں۔ آپ کا امام 1/7/1998 سے آپ کی خدمت میں ہے، اب تک ہے، اب آگے اللہ جانے۔ 1/7/1998 سے آپ کی خدمت میں امامت کر رہے ہیں، الحمدللہ ہماری سب خدمت آپ کے سامنے ہے۔ بس ایک ریکویسٹ ہے کہ جامعہ معین العلوم سرکاری کلاں کے لیے
وہاں کے سفیر بچے سب آئے ہوئے ہیں. میں نے اپنے بیٹے کو بھی کہا بیٹا کھڑے رہ جانا، کیونکہ یہ نیک کام ہے. 1 روپے بھی ہماری قوم کا صحیح جگہ پر جائے تو الحمدللہ کل قیامت کے دن مغفرت کا سامان پیدا ہو جائے. کیا آپ لوگ مدد کریں گے؟ کریں گے نا؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے مدد کریں، جن بچوں کو دیکھ کر ہمارے دل پھٹ گئے، ان بچوں کے لیے مدد کریں. اور ابھی نہیں، کبھی بھی مدد کرنے کا ارادہ ہو تو جامعہ معین العلوم سرکار کلاں تشریف لے جائیں، ناورول بامبے ہوٹل کے سامنے، اور ان بچوں کی آپ مدد کریں، اس مدرسے کی مدد کریں. تو ابھی نماز کے بعد جو بھی آپ سے ہو سکے، آپ 1 روپے تو 1 روپے، 100 روپے تو 100 روپے، 1000 روپے تو 1000 روپے، جو اللہ نے توفیق دی ہے کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کریں گے نا؟ خالی نہیں جانا ہے. اور دوسرا اعلان یہ کہ ناظم اعلیٰ چند ہفتے پہلے انتقال کر گئے، تو اب وہ چاول ہے، آٹا ہے، دال ہے، مسالہ ہے، آپ سے جو طاقت ہو، اللہ کے گھر میں ہم اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ سے جو طاقت ہو، کل سنیچر کے دن ظہر کی نماز کے بعد دارالعلوم سے آ جائیں گے آدمی لینے کے لیے. ابھی 24 گھنٹے کے اندر آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے، 1 کلو آٹا ہو، 2 کلو آٹا ہو، 5 کلو آٹا ہو، 1 کلو چاول ہو، 1 کلو دال ہو، جو آپ سے توفیق ہو سکے ابھی سے لے کر کل ظہر کی نماز تک آپ لا کر یہاں پہ رکھ دیں. یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہاں رکھ دیں آپ. اب دارالعلوم سے آ کے یہاں سے لے کر جائیں گے. بچے جب کھائیں گے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی کے کھیتیوں کو ہرا بھرا کر دے گا انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ 1 کلو، 2 کلو، 4 کلو، 5 کلو، جو آپ کی طاقت ہو، چاول ہو، گیہوں ہو، دال ہو، آٹا ہو، مسالہ ہو، تیل ہو، 1 کلو تیل ہو، 5 کلو تیل ہو، جو آپ سے ہو سکے آپ اپنے ہاتھ سے خرید کے لا کے اور یہاں پہ رکھ دیجئے گا. اور کل ظہر کی نماز کے بعد آ کر یہ لے جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ. کہہ دے انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ؟ مجھے بہت خوشی ہوگی، اور جب میں یہ دیکھوں گا تو اگلے جمعہ کو انشاءاللہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوم رضا زندہ باد.